آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اللہ دکھ سے بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ بانو قدسیہ۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان کے تمام حالات سے نظر ہو کر لڑ جاتے ہو، جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ عورت اندر سے مضبوط ہوتی ہے، اس کا رشتہ دنیا سے قائم رہتا ہے، لیکن مرد کبھی رابطوں کا پاسبان نہیں ہوتا۔ بس اس کا ہر رابطہ جس وقتی ہے کہ کام سے بچ بچا کر آنکھیں چرا کر کچھ رابطے پال لیے۔ عورت جب بھی کوئی تعلق بناتی ہے بڑے سلیقے سے ہمہ وقت اس کی نگرانی کرتی ہے۔ بانو آپا کہتی ہیں، ایک دن میں نے اشفاق صاحب کو کہا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے، میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے، میری ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کریں، مجھ پر ہی نکالنا ہے، اب کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے مردوں کو محبت ہوتی ہی نہیں، ورنہ اگر مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص العقل سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی اس کی عزت و احترام کا خیال کرتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی بھی عزتوں کا سودا نہیں کیا کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس مرد اور عورت دونوں سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں جہاں مرد اس سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے اپنی عزت مان لیتا ہے اور فوری نکاح کر لیتا ہے، اور عورت اس کے عشق کو قبول کرتے ہوئے اسے محبت دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کی اتنا قریب ہوتی ہے کہ اسے جنت سے ایسا مرد تحفے میں دیا جاتا ہے، اور وہ مرد اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسی عورت ملتی ہے اور وہ اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اشفاق صاحب مجھ سے ایسے ہی محبت کرتے تھے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟
کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ بانو آپا کہا کرتی تھی، دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ موڑ کر دیکھنے کی جرت وہی انسان کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ اگر تو کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے یا آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے رب العالمین ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، آپ خوش ہوں گے، پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے، ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا، اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سانپ ہے۔ پر آپ محبت کم نہیں کرنا، جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ تعلق چھتری ہے، ہر جسمانی، ذہنی، جذباتی غم کے آگے شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ بے روزگاری، بیماری، غریبی، تنہائی، سارے غموں پر تعلق کا ہی پہا رکھا جاتا ہے۔ دوستی، رشتہ داری، بہن بھائی، نانا دادا، غرض یہ کہ ہر دکھ کی گھڑی میں کندھے پر رکھا ہوا ہمدرد ہاتھ، آنکھ میں جھلملاتی شفقت، ایک میٹھا بول، مسکراتا چہرہ، بلڈ ٹرانسفیوژن اسپرے کی گولی بن سکتا ہے۔ اسی لیے محبت اندوہا کہلاتی ہے۔ عورتیں نہ بدلیں تو صدیوں نہیں بدلتی، لیکن جب ان کا دل بدلتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگتا۔ نہ صرف نظریے، رویے یا سوچ بدل لیتی ہیں، بلکہ ان کا سارا رویہ، ان کے تمام مولیکیول بدل جاتے ہیں۔ جسم کے یہ بات مرد کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بات چونکہ ہمیشہ مرد کے متعلق کہی گئی ہے اس لیے یہ بات شاکنگ نہیں رہی۔ عورت سے محبت کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اس سے محبت مانگو گے تو وہ تمہیں قید کر لے گی اور تم ساری عمر آزادی کو ترسو گے۔ عورت کے ساتھ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے بھی آزاد رکھو، خود بھی آزاد رہو۔ بیچاری لاچار ہے، محبت صرف اپنے بچے سے کر سکتی ہے، ایسی محبت جو سارے عیب ڈھانپتی ہے، ہر طرح کی قربانی دے سکتی ہے، سارے ظلم سہ کر بھی چھوڑتی نہیں۔ قرن با قرن سے مرد عورت کو پرکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ماں بچے کی زندگی میں داخل ہونے پر اصرار کرتا ہے، لیکن یہاں دخل دینا بے دخلی کو دعوت دینا ہے۔ بانو قدسیہ۔